السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا اور گنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امامنا فی الدنیا والآخرہ، میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جس
ہستی مقدس کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ بخشش اور رحمت کی دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، ائمہ کرام، اولیاء، محدثین اور سلف صالحین کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو کا مقصد اور جو گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے وہ علم دین کے حوالہ سے ہیں کہ دین کا علم سیکھنے کی خیر اور برکات کتنی ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور کل قیامت کے دن جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے والا ہے اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے کتنے بہترین اجور تیار کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ علم دین کے علاوہ اللہ ذوالجلال کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے سوا باقی جتنے علوم ہم شمار کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، بیسیکلی بنیادی طور پر وہ علوم نہیں، فنون ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماسٹر کرتا ہے میتھمیٹکس کے اندر، ایم فل کرتا ہے فزکس کے اندر، سائیکولوجی کے اندر، بایولوجی کے اندر، بنیادی طور کے اوپر جس کو ہم علم شمار کرتے ہیں وہ فن ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت سنوارنے میں اور آخرت کے اندر اس کا ساتھ دے۔ یہ جو ہم اس دنیا کے اندر سیکھتے ہیں ان کا تعلق صرف دنیا تک ہے، اس وجہ سے اس کو علم نہیں فن کہتے ہیں۔ اب علم دین سیکھنا یہ کتنی شاندار بات ہے، اللہ ذوالجلال اس شخص کی کتنی تکریم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی توجہ کیا کرتے تھے، ایک ایک حدیث نبی علیہ السلام کا ایک ایک فرمان حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے، نظر دوڑائیے، جگہ جگہ کہیں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے پیارے حبیب آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ جو جانتا ہے دین اسلام کا علم رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال کے احکامات کا پتہ ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے، اور اس کے برعکس جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، فرمایا پیارے حبیب یہ دونوں شخص، یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اے پیارے حبیب آپ کی امت میں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں میں نے ان کو ممتاز کر دیے، ان کو بلند کر دیے۔ ایک مومن کو ایمان اور اسلام قبول کرنے والے کو میں نے ایک رتبہ دے دیے۔ اب کتنا رتبہ اللہ ذوالجلال نے دیے، کتنا مقام دیے، اس کی وضاحت نبی علیہ السلام کی حدیث کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہ جائے جو اللہ ذوالجلال کے اوپر ایمان رکھنے والا۔ یہ ایک مومن کو اللہ ذوالجلال نے جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو بلند کیا، فرمایا اس دنیا کے اندر باقی سارے لوگ چاہے جس کو وجود کرنے والے ہوں، اللہ ذوالجلال کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے والے ہوں، اپنی منمانی کی زندگی گزر بسر کرنے والے ہوں،
جب تک ان تمام کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہوگا جو اللہ ذو الجلال کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنے والا ہو، جو اللہ ذو الجلال پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہوگا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ان سارے گناہ گاروں کی اللہ ذو الجلال کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو صرف ایک اس ایماندار شخص کی۔ یہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہ اللہ ذو الجلال نے ان کو بلند کر دیا، مرتبہ دے دیا جو ایمان لے کر کے آئے۔ اور جب اس روئے زمین کے اوپر ایماندار شخص کوئی نہیں ہوگا، اللہ ذو الجلال کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا برپا ہوگا، آسمان کی چمڑی ادھیڑ لی جائے گی، ستارے بے نور ہو کر کے گر جائیں گے، یہ آفتاب و مہتاب کا سارا نظام اللہ ذو الجلال تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمین کے اوپر اس کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ذو الجلال نے مقام مرتبہ دیا کس کو؟ مومن کو۔ ساتھ ہی اللہ ذو الجلال کیا فرماتے ہیں؟ والذین اوتوا العلم درجات، اے پیارے حبیب آپ کی امت میں سے جو لوگ عالم ہیں، دین اسلام کا علم رکھنے والے ہیں، ہم نے ان کو ان مومنوں سے بھی زیادہ ممتاز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اتنا مقام اتنا مرتبہ دیا مومنوں کے بعد، خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ ذو الجلال کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، خالی علم نہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ اس مومن کی جو اتنی شان ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو اس سے بھی اعلی مرتبہ، اعلی مقام، اعلی فضیلت حضرت ہم نے ان کو دے دی۔ یہ ایک عالم دین کی فضیلت ہے۔ آج ہم دیکھیں بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ ذو الجلال نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، نعمتیں دی، ہم اپنی اولاد کو کھلا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی دوسرے سے پوچھنے والا سوال نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم قرآن کا علم سکھلانے کے لیے، دین کا علم سکھلانے کے لیے اور اپنی اولاد کو سکول کا علم سکھلانے کے لیے کتنی برابری کرتے ہیں۔ حکم تو یہ تھا، علم جو ضروری ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو اس دنیا کو بنانے والی ذات ہے وہ کہتی ہے کہ سب سے جو بہترین اور باقی رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور اس زندگی کو بہترین بنانے کی جو چیز ہے اس دنیا کے اندر وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا اپنی اولادوں کے دلوں میں اس کا شوق پیدا کرتے، ان کو اس کی طرف متوجہ کرتے، وہ اپنی بھی دنیا و آخرت سنوارتی اور ہماری بھی دنیا و آخرت سنوارنے میں کردار ادا کرتی۔ لیکن حضرت آج ہم دیکھیں، ہم سکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں کو کس طرح پریفر کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کو فوقیت دیتے ہیں۔ بچہ سکول جاتے ہیں، آج کل تو یقین جانیے ان کے بیگوں میں اتنی بکس ہوتی ہیں کہ بچے کے وزن سے زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے۔ سکول سے آیا بیچارہ، پڑھ لکھ کر کے، کھپ کھپا کر کے، جتنی اس کو اس کی ذہنی صلاحیت تھی اس کے مطابق، آتے ہی تھوڑا ٹائم گزرا، چلو بھائی ٹیوشن سے آ کر کے سو گیا، پھر جب باپ اٹھانے لگا، اب مغرب کے بعد سپارہ پڑھنے کا ٹائم ہے، تو ماں کہتی ہے اسی سے بچے کی نیند بھی نہیں پوری ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حضرت آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ تو میرے اور آپ کے گھروں کی داستانیں ہیں کہ دین اسلام کا علم جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا ہے، ہم آج اس کو سکپ کر چکے ہیں۔ آپ کالج، یونیورسٹیاں دیکھ لیں، یقین جانیے میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں ممبر پر کے کھڑے ہو کر کے، جو کوئی اس ممبر پر، اس مصلے پر کالج اور یونیورسٹی کے خلاف بولتا ہے وہ تعلیم کے خلاف نہیں بولتا، وہ اس کے نظام کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سنا ہو کہ مدرسے کے طالب علم شرابیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں؟ کبھی سنا ہو کہ فلانے مدرسے کے طالب علم وہ چوریاں کرتے ہیں؟ نہیں حضرت۔ لیکن ہمارا کالجز اور یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں، سموکنگ، سادہ سگریٹ تو عام ہے، بات اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے، طرح طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے شہر کے بڑے معروف ایک خطیب ہیں،
حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب حافظہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچے کی کال آئی، اس نے اپنا انٹرو کروایا، وہ کسی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کہتا حضرت آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں بڑا سرور ملتا ہے، لیکن آپ ایک موضوع ایک ٹاپک جمعے کا وہ میری ڈیمانڈ کے اوپر بھی پڑھائے، لوگوں کو بتلائے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم جنس پرستی کے متعلق بتلائیں، خدا کی قسم یہ چیز یونیورسٹیوں کے اندر ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ وہ بچے جو خود اس ماحول کے اندر رہنے والے ہیں، کوئی میرے آپ جیسا بندہ نہیں جو اس ماحول کے اندر گیا ہے اور یہاں کھڑا ہو کر کے دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول کس لیول کا ہو چکے ہیں۔ آج ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھیجتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری بھی جاتی ہیں انجینئرنگ کے لیے، ڈاکٹری کے لیے۔ میں پھر وہی بات، تعلیم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، اس کے نظام کے خلاف۔ آپ سچے دل کے ساتھ بتلائیے، سچے دل کے ساتھ، سب باتوں کو چھوڑیے، اپنے آپ سے پوچھیے کہ جو عورت اکیلی بیت اللہ الحرام کا طواف نہیں کر سکتی، وہ باہر جا کر کے پڑھ سکتی ہے؟ اس منبر پر کھڑا ہو کر کے مولوی اپنی پرانی سوچ بیان نہیں کرتا، خدا کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بیان کرتا ہے کہ جس نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا طریقہ بتا دیا، انہوں نے بتلایا کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں۔ باہر تو بیڑیے کھلے عام پھر رہے ہیں جو ان بکریوں کو نوچنا چاہتے ہیں۔ جس عورت کے مطابق یہ فرما دیا کہ وہ اپنے محرم کے بغیر بیت اللہ کا حج بھی نہیں کر سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت آپ سوچئے کہ ہماری بہن بیٹی کے لیے کس طرح جائز ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا کر کے پڑھے، بغیر نکاح کے، بغیر محرم کے۔ آج ہم اتنا اپنے اس علم دین کو، قرآن و حدیث کے علم کو فوقیت دے رہے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی سنوارنی تھی اور آخرت بھی سنوارنی تھی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق میں اور آپ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا نیک ہے یار، ایسے ہی ہے۔ لوگوں کے جو روزمرہ کی زندگی کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ ہوتی ہے، کون 5 وقت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ جو ظاہری معاملات ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس انہینس کے اوپر، اس بہاف کے اوپر وہ گردان دیا فلانا بندہ اچھا ہے، فلاں اس لیول کے، فلاں کی کیٹیگری یہ ہے، لیکن آپ اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ بندہ متقی ہے؟ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، قرآن کریم اٹھائیے پڑھیے، اللہ رب الجلال کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب الجلال سے جو حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں نا، وہ وہی ہیں جو علم دین کو جاننے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم ان کو جاننے والے ہیں۔ اور اس سے مراد ہر چیز یہ نہیں ہے کہ صرف جو ممبر اور مصلی پر کھڑا ہونے والا شخص ہے، بلکہ ہر وہ شخص میرے اور آپ جیسی جو سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں، دین کے احکامات کو جاننے والا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، اچھائی اور برائی کو پہچاننے والا ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو دین کے اصول و ضوابط قواعد سے واقف ہے۔ اللہ جلال فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے حقیقی معنوں میں کوئی ڈرتے ہیں نا تو العلماء وہ عالم دین ہے، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور ایک بڑے درد دل کے ساتھ بات کرتا ہوں حضرت، ادھر آج ہمارے اس معاشرے کے اندر مولوی لفظ کو، مولوی طبقے کو ہم نے بدنام کر دیا۔ کوئی بندہ جا رہا ہوگا نا، لوگ پیچھے سے مولوی اس لہجے کے ساتھ بولتے ہیں، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں، اتنا گندا لہجہ، رو مولوی، یقین جانیے بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے پیچھے سے گالی دی ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی شخص کا یہ کرائیٹیریا ہے، کسی کی یہ ذہن سازی ہو چکی ہے کہ جو بندہ اس منبر پر کھڑا ہو گیا ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، خدا کی قسم وہ بندہ گمراہ ہے۔ اس کو فکر کرنی چاہیے اپنی سوچ کی۔ اگر اس چیز کے اوپر کوئی ذات پوری اتر سکتی ہے جس کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ اس شخصیت سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی شخص نہیں۔ ایون کہ کسی صحابی کے متعلق بھی ہم نے یہ کہہ سکتے۔ صرف فرق بلا کتنا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں میں نے یہ ڈارک بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، ادھر ایک ڈبہ ہوگا نا بلیک کلر کا 4 mm کا 4 ملی میٹر کا، وہ تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا،
یہ عالم دین اور میرے اور آپ جیسے جو سادہ انسان ہیں ان کی مثال دینے لگا ہوں، لیکن یہ 4 mm کا ڈبہ کالے رنگ کا اگر عالم دین کی قمیض کے اوپر ہوگا وہ حضرت بالکل واضح نظر آئے گا. ان کی مثال سفید کپڑے اور اس بلو کپڑے جیسی ہے کہ ایک ایک چیز وہ عالم دین کے اوپر نمایاں ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے اندر کتنی خامی ہے. ہم سب ادھر بیٹھے ہم اپنی زبانوں سے کیسے کیسے جملے بول دیتے ہمیں پتہ ہے. ایک جملہ وہی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہماری ایک ماں کے سامنے دوسری ماں کی تعریف کی نا تو وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول وہ ان کا تو قد ہی بڑا پست ہے، چھوٹے قد کی مالک ہے. جملے ہوتے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر سمندر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کے پانی کو یہ کڑوا کر دے. حضرت پتہ نہیں میرے اندر کتنی خامی ہے، آپ کے اندر کتنی خامی ہے. یہ سوچ ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنی ہوگی کہ جو بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. ہوتی ہیں غلطیاں، بڑے بڑے بلنڈر ہیں علماء کی غلطیوں کے، غلطان بڑے بڑے ہیں، لیکن قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے اگر کوئی عالم دین بے عمل ہے نا تو اللہ جلال نے اس کی سزا جس طرح اس کو دنیا کے اندر مقام مرتبہ ملتا ہے اس کی سزا بھی اس لیول کی منتخب کی ہے. جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ جلال نے امہات کے متعلق بتلایا نا کہ اللہ کے حبیب اگر آپ کی بیویوں میں سے کسی سے یہ فلاں فلاں غلطی تو دوہرا گناہ ہوگا. اسی طرح اگر عالم دین کا مرتبہ زیادہ، مقام زیادہ، اللہ جلال نے فضیلت دی ہے، اس کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کی ہے، لیکن وہ بے عمل اگر اس دنیا کے اندر تو یقین جانیے آپ اس کی سزا کے بارے میں سنیں گے پڑھیں گے بندے کی روح کانپ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کے اندر کی ساری انتڑیاں وہ نکل کر کے زمین کے اوپر پڑی ہوگی اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. کس طرح؟ کما یدور الحمار علی الرحا، جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتے ہیں. اور لوگ اس سے پوچھیں گے الم تکن، تو دنیا کے اندر ہمیں یأمرنا بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، وتنہانا عن المنکر، اور ہمیں برائی سے روکا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تم لوگوں کو تو حکم دیتا تھا لیکن میں اس بات پر خود عمل نہیں تھا کیا کرتا. اللہم لا تجعلنا منهم. اگر عالم دین کو اللہ جلال نے مقام، فضیلت، مرتبہ دیے تو حضرت پھر سزا بھی اس لیول کی ہے. لیکن آپ اس کے فضائل کی طرف جائیں وہ بھی آپ کو حیران کر دینے والے. کس قدر فضیلت عالم دین کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم دین کی فضیلت فوقیت عابد کے اوپر. عابد کسے کہتی ہے؟ جو تہجد گزار ہے، رات کو اٹھ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، زہد اور تقوی اس کے دل میں بڑا پڑا ہے، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم کو عابد کے اوپر اس طرح فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو اعلیٰ سائر الکواکب، تمام ستاروں پر. آپ اندازہ کیجئے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، کوئی ستارہ اس کی روشنی ایسی ہوگی جو اس کا مقابلہ کرنے والی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ہے. اور مزید آسان کر دیا میرے اور آپ کے لیے، فرمایا دوسری حدیث کے اندر فضل العالم علی العابد، ایک عالم کو عابد کے اوپر اس طرح فضیلت حاصل ہے کفضلی ادناکم، جس طرح مجھے تم میں سے سب سے ادنا شخص کے اوپر فضیلت حاصل ہے. آج میں اور آپ امیجن کریں، ہم میں سے کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے میں کتنا فرق ہے؟ ہم تو ان کے پاؤں کے تلووں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے، فرمایا کہ جس طرح تم میں سے ادنا شخص کو میرے اوپر کوئی برتری نہیں، میری فضیلت اس سے تمہاری سوچ و گمان سے بھی زیادہ ہے، اس طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ہے. اللہ جلال نے پھر فضیلت بھی ویسے ہی دی. جو دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، قرآن اور احادیث کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں. اور مزید برآں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس دنیا کے اندر من سالک طریقا یلتمس فیہ علما،
جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کو سکھلانے کے لیے، سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ وہ گویا اس طرح سہل اللہ لہ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ ذو الجلال اس کی جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عالم کی فضیلت بیان کی۔ قرآن کریم کا پہلے مقام دیکھیے، قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس کے اوپر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ حضرت یہی سیم الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ ذو الجلال بھی اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رحمتیں کرتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کس شخص کے لیے؟ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی النمل فی حجرها، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر، والحوت فی الماء، اور مچھلیاں پانی کے اندر ایسے شخص کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں جو گھر سے نکلتا ہے تو اس کی نیت، اس کا ذہن، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذو الجلال کے دین کا علم حاصل کرنا، مدرسے پڑھنے کے لیے جا۔ اتنی فضیلت اللہ ذو الجلال نے دی ایک عالم دین کو۔ میں اور آپ دیکھیں حضرت، آج ہم نے اپنی زندگی کیسے گزار دی؟ صرف دنیا داری کی خاطر۔ آگے ہمارے 4 5 بچے ہیں، اللہ ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ کسی ایک کو ہم نے لیے دین کے لیے وقف کی ہے یا وقف کرنے کا سوچا، یا اس بچے کی ذہن سازی کر رہے ہیں؟ جس بندے کو دین کے لیے وقف کرنا ہوتا ہے حضرت، اس کی ذہن سازی، اس کو شوق، اس کی خواہش بنانا پہلے سے اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے نا، ابھی میرا خیال ہے میں 1 یا 2 کلاس میں پڑھا کرتا تھا، دادی جان اللہ غریب کے رحمت کرے، اللہ اکبر، میں اپنے پتر کو حافظ بنانا ہے۔ خدا کی قسم پتہ بھی نہیں تھا حافظ کیا ہوتا ہے، لیکن اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے میں حافظ بننا ہے۔ یہ بچے کو ماحول دینا پڑتا ہے، اس کی ذہن سازی کیا کرے۔ آپ نے اپنے بچے کو، ہونہار بچے کو اللہ کے دین کے لیے نکالنا ہے۔ اور یقین جانیے جب آپ اپنے کسی بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے نا، جو اس بچے کی زندگی سنورے گی، اس کی آخرت سنورے گی، وہ تو ایک الگ بات، وہ اس کے اپنے اوپر اللہ ذو الجلال والدین کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دیتا ہے، اللہ ذو الجلال ان کی آخرتیں سنوار دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، اس کا وہ جو رجسٹر ہوتا ہے، وہ کھاتا ہوتا ہے، سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ صرف 3 قسم کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب بندے کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل فرمایا کہ وہ بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہوتا ہے، جو وہ اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ ذو الجلال کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، عبادات کرتی ہے، اللہ ذو الجلال اس اولاد کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنی فوقیت دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی امیجن کیے؟ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ پاک نے تو پوچھنا ہے ہم سے کہ دنیا کے اندر ساری نعمتیں گنوانی ہے کہ کیا کیا نعمت لے کر، فلاں نعمت بھی دی، فلاں بھی دی، تو نے عمل کیا کیا، میرے پاس کیا لے کر کے آیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ سے اللہ پوچھیں گے، وہ تو کہیں گی اللہ ایسا بیٹا تھا، اللہ اکبر، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب اس نے مرتب کی، اللہ تیرے دین کے خاطر وقف کیا تھا، محمد بن اسماعیل بخاری میں اس کو لے کر کے آئی۔ امام ابو داؤد کی والدہ سے پوچھیں گے، وہ اپنا بچہ پیش کریں گے، سفیان ثوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان کا حضرت اتنا دل خراش واقعہ صرف 3 لائن کا پڑھا تھا میں نے، بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی والدہ ان کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرتی تھی نا، پیچھے سے آواز دیا کرتی تھی، اے سفیان تو فکر معاش کا فکر نہ کرنا، رزق کا فکر نہ کرنا، تیری ماں تیرے پیچھے سے چرخا کاٹ کاٹ کر کے تجھے پڑھائے گی۔ کل اگر اللہ نے پوچھ لیا وہ تو سفیان کو پیش کر دیں گی، اللہ بڑی محنت اور مشقتوں سے پڑھایا تھا۔ لیکن حضرت آج میں اور آپ جن کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، اللہ ذو الجلال نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، میرے اور آپ کے پاس کیا چیز ہے اللہ ذو الجلال کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟
آج آپ مدارس کی تعداد دیکھیے اور اپنے کالجز اور یونیورسٹیوں کی تعداد دیکھیے، کتنا ڈفرنس ہے. اور موسٹلی مدرسوں کے اندر بھی لوگ اپنے وہ بچے بھیجتے ہیں جو نالائق ہوتے ہیں، تھوڑے کن ذہن ہوتے ہیں، جن کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. ایک دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو بیچارے والدین اپنے بچوں کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بچوں کو مدرسوں کی طرف بھیج دیتے ہیں. پھر اللہ ذو الجلال نے تو جس سے دین کا علم لینا، اللہ ذو الجلال نے تو لے دیتا ہے. وہی بچے جس کو کسی مجبوری کے تحت مدرسوں کے اندر، جامعات کے اندر بھیجا جاتا ہے، ایسے بچوں کو ہی پھر اللہ ذو الجلال شیخ الحدیث بنا کر کے ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت آج اللہ ذو الجلال نے ہمیں یہ اولاد دی، ہم ان کو اللہ کے راستے میں وقف کریں. خدا کی قسم پہلے لوگ تو ایسے تھے، عمران کی بیوی سے جب اللہ پاک نے سوال کر لینا نا کل قیامت کے دن کہ میرے لیے کیا کیا ہے، قرآن کریم کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے. دوسری سورۃ البقرہ کے بعد آل عمران، تو وہ کیا جواب دے گی؟ وہی آیت جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ کہے گی اللہ ابھی بچہ میرا تو دنیا میں بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ میرے پیٹ میں تھا، تب بھی میں نے نظر مان لی تھی کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے میں تیرے راستے کے اندر اس کو وقف کر دوں گی. حضرت ان کے پاس تو اس لیول کی وجوہات ہوگی، انہوں نے اپنی اولادوں کو وقف کیا ہوگا دین اسلام کے نام کے اوپر. آج میرے اور آپ کے پاس کیا؟ کچھ بھی نہیں، ہم خالی ہیں. اگرچہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو حفظ بھی کروا دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کروانا چاہیے، لیکن اس کے بعد کیا؟ وہی معاملات، 9th کروائی، 10th کروائی، FA، گریجویشن، وہ پھر پکڑ کر کے دنیا کے کھاتے میں ڈال دیے. پھر وہ بچہ پتہ بھی نہیں، حفظ بھی کیا، وہ داڑھی بھی منڈوا رہا ہے، وہ نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، اپنی منمانی کی زندگی بھی بسر کر رہا ہے. اگر آپ نے کسی بچے کو اس دین کی خاطر، اس قرآن و احادیث کے علم کی خاطر وقف کرنا ہے تو پوری طرح کیجیے، اس کے اخراجات برداشت کیجیے، اس کو یہ فیل ہی نہ ہونے دیجیے کہ دوسروں سے کم تر ہے. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، ایک صاحب تھے، ان کے تقریباً 3 سے 4 بچے تھے. ایک بچہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک کسی اور دنیا دار کی فیلڈ میں، اور ایک بچہ ان کا نا وہ اس کو اللہ ذو الجلال نے اس کے دل میں ڈالی دین کا علم حاصل کرنا ہے. ان کے دوست آئے اس کے والد کے، پوچھا بچے کیا کرتے ہیں، سب کا فخر سے بتایا. اس کا بتایا کہ پتہ نہیں کی دی بہنی بہ گیا مولوی بنندہ چار چڑھے ہیں. بات سنیے گا حضرت ساری، مولوی بنندہ چار چڑھے ہیں، بڑا سمجھایا نہیں سمجھتا. وقت گزرتا گیا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم دن پھیر پھیر کے لاتے، دن پھر گئے. جب ایک لمبے عرصے کے بعد وہ دونوں دوست، دونوں یار، دونوں سجد، دونوں بیلی پھر ملے، پھر کے حالات کے متعلق دریافت کیا، وہ بیچارہ رونے لگ گیا. فلانا بچہ تھا، اس کے اوپر اتنا خرچہ کر کے پڑھایا، چھوڑ گیا. فلانا تھا، اس نے بھی اپنے گھر نہیں رکھا. ساری داستان سنائی تو دوست کہنے لگا رہ کتنے دے وقت کر، وہ جڑا بندہ بچہ مول بھی نہیں سی بنتا پھر وہ دیکھو. اللہ اکبر. حضرت دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف نہیں کرتے، ان کو دین کی ہم نہیں ہے، تو کل ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. ہماری شہر کی ایک نامور شخصیت شیخ الحدیث بھی تھے. اللہ اکبر. یہ سلیمان سبیل جو مین براج ہے ماڈل ٹاؤن، اس کے ساتھ صدیقیہ مسجد ہے، اس کے اندر خطیب بھی تھے عباس انجم صاحب، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بہت شاندار شخصیت تھی وہ. ان کا جنازہ پڑھایا، پیچھے فوت ہوئے تو کچھ عرصہ پہلے، ان کا جنازہ پڑھایا ان کے بیٹے نے، ابو بکر نام ہے بھائی کا. مکرم مسجد کے اندر ان کا جنازہ ہوا. اب آپ نے ویڈیو بھی بنائی، وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہوئی. تو اس کی ویڈیو کے ریفرنس کے ساتھ کینیڈا سے ایک فیملی تھی، مسلم کمیونٹی سے جو بلونگ کرتی تھی، مسلمان تھا بندہ. اس نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی، کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو ہر سہولت دی ہے، او لیول کی تعلیم بھی دی ہے، ان کے خراجات بھی برداشت کیے ہیں، سارے کے سارے اچھی پوسٹ کے اوپر ہے. وہ رو رہا تھا، حالانکہ ساری آسائشیں تھی اس کے پاس. کہتا ہے کہ میری اولاد میں سے میرا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بھائی جیسا میرا بھی جنازہ پڑھا دے. اللہ اکبر. حضرت ہم اپنی اولادوں کو اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری میتوں کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ان کو دعا نہیں آنی.
کہ سامنے میرا باپ مرا پڑا ہے، میری ماں کی میت پڑی ہے، ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ آج ہم اپنی اولادوں کی ذہن سازی ایسی کر رہے ہیں، ان کو ہلا رہے ہیں، ان کی تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ ہم فوقیت دے رہے ہیں دنیاوی تعلیم کو۔ وہ ضروری ہے، اس دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے، لیکن فوقیت کس کو دینی چاہیے؟ علم دین کو، اللہ ذو الجلال کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو۔ جن لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا نا، اس بات کا علم تھا کہ علم دین چیز کیا ہے، اللہ ذو الجلال کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، آپ پھر ان کی محنتیں دیکھیں، ان کی کوششیں دیکھیں۔ ایک یا دو واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بقی بن مخلد سینکڑوں میل کا فاصلہ کر کے آئے ہیں، کہاں؟ اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس۔ کس نیت کے ساتھ؟ پیدل، ذرائع ابلاغ تو نہیں تھے، سواریاں تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، لیکن جن کے پاس تھے کچھ لوگ، کچھ نہیں، اکثریت لوگ ایسے تھے جو پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ جب ان کے علاقے کے اندر پہنچے تو پتا چلا حکمرانوں کی طرف سے تو امام احمد بن حنبل کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ حدیث کا علم کسی کو سکھلا ہی نہیں سکتے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، ان کے گھر کا دروازہ جا کر کے کھٹکھٹایا، حضرت اتنی میلوں کا سفر کر کے آیا ہوں، یہ میرے پاؤں دیکھے، پیدل چل کے آیا ہوں، اس کے اوپر طرح طرح کے زخم بنے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری نیت یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب ابو ہریرہ کو آواز پڑے تو ساتھ مجھے بھی آواز پڑے۔ اللہ اکبر، میرے سے بھی ایسی روایات لوگوں تک پہنچے، لوگ دین کا علم حاصل کریں، صرف اس نیت کو لے کر کے آئے ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے تو ایسے پابندی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں حضرت پھر آپ ایک کام کیجئے، ایک ریکویسٹ ہے وہ مان لیجئے۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ روزانہ میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا بیکاری کی شکل لے کر کے، فقیر بن کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آپ اندر سے نکل کر کے صرف مجھے ایک حدیث بیان کر دیجئے گا۔ اللہ اکبر، ایک عصا لیا، لاٹھی لی، پھٹا پرانا اوپر جبہ پہنا، ہاتھ میں کستول پکڑا، اللہ اکبر، پہنچ گئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس۔ روزانہ کی ایک ایک حدیث، کتب تاریخ میں لکھا کہ 300 احادیث اس طرح انہوں نے امام احمد بن حنبل سے یاد کی تھی۔ وہ لوگ تو وہ تھے جن کو پتہ چل گیا تھا یہ دین اسلام کا علم ہے کیا چیز ہے۔ اللہ ذو الجلال بھی کہتے ہیں کہ تو دنیا کے اندر کلا بل تحبون العاجلہ، جو چیزیں جلدی سے ملنے والی تم ان کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑی جا رہے ہو۔ حضرت آج اگر میری اور آپ کی زندگی گزر گئی ہے نا کہ ہم ایسا علم، یہ علم حاصل نہیں کر سکے، اللہ نے ہمیں اولاد بھی دی ہے۔ جن بھائیوں کے اولاد بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کی ابھی سے ذہن سازی شروع کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ اے اللہ فلاں بچہ میرا سب سے زیادہ تیز ہے، فلاں بچہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے توفیق دینا، مجھے استطاعت دینا، میں تیرے دین کی خاطر اس کو وقف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کل کو یہی بچے ہماری آخرت سنوارنے میں کام آئیں گے۔ آج یقین جانیے آپ کے سامنے اس گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا۔ مدارس کے داخلے آپ کے قریبی جامعہ محمدیہ بھی ہے، جامعہ اسلامیہ، مکرم ماڈل ٹاؤن، جامعات کے داخلے اوپن ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اوپر میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے اتمام حجت ہے۔ کل کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہماری کسی نے رہنمائی نہیں کی، ہمیں کسی نے بتلایا نہیں۔ آج یہ سب کے لیے حجت تمام ہو چکی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، جس کو نہیں دی اللہ اس کو نیک اور صالح ادا کرے، اولاد عطا کرے، مگر جس کو اللہ ذو الجلال نے اولاد دی ہے حضرت ان کو اللہ ذو الجلال کے دی، 4 بچے ہیں، 5 ہیں، 6 8 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ کم از کم ایک بچے کو ضرور اللہ ذو الجلال کے راستے کے اندر وقف کریں، جو کل کو ہماری دنیا بھی سنوارے، آخرت بھی سنوارے، اور اپنی آخرت سنوارنے کا بھی سبب بنے۔ اللہ ذو الجلال ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ایمان سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔